اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کا 10 جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور راہب لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اخبار حبر کی جمع ہے، اور حبر یہودیوں میں جو بڑا عالم ہو، بڑا اسکالر ہو، اس کے لیے حبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ آیا کہ حبر ھذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم۔ اور رہبان راہب سے ہے کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، گوشہ نشین لوگ ہوتے ہیں، جو زندگی اور اس کی آسائشوں سے منہ موڑ کر کسی غار، کسی جنگل میں ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے اکثر بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے ان کے علماء اور پریسٹ اور بڑے بڑے راہب اور درویش اور پیر لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کا جو مظاہرہ قرون اولیٰ میں بھی رہا، قرون وسطیٰ میں بھی، اور آج بھی اس کا جو ہے عملی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ کیتھولک فرقہ کا پوپ جنت کے ٹکٹ قیمتاً فروخت کیا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا کہ اتنے پیسوں سے میں جنت کا ٹکٹ تمہیں دیتا، اور اس کے نائب کے متعلق آتا ہے کہ وہ بخشش، گناہوں کی بخشش کے پروانے لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اور اس کی قیمت وصول کیا کرتا تھا۔ تو بہت سے انہوں نے طریقے اور دندے اختیار کیے پیسہ بٹورنے کے، لوگوں سے مال لوٹنے کے، اور اس سے اپنی تجوریاں بھرنے کے، اپنے خزانے بھرنے کے۔ اور صرف وہی نہیں، خبر عالم کے لیے اور راہب درویش اور پیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب راہب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا اور بیوی بچے نہیں ہیں، یہ آج بھی عیسائیوں میں ہیں، اور جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ ننس کہلاتی ہیں کہ ساری زندگی شادی نہیں کرنی، فطرت کے تقاضوں کو دبا کر رکھنا ہے۔ اس کے فائدہ تو ایک طرف رہا، الٹے نقصانات ہوئے۔ انہوں نے یہ رہبانیت کس کے لیے اختیار کی؟ اللہ کے لیے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ پاک نے نہیں کہا۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے ان کے اس تصور کی نفی کی، فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت انہوں نے خود گڑھی ہے، ہم نے ان کے اوپر لاگو نہیں کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میں اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ کوئی انسان شادی نہ کرے، اس کی بیوی نہ ہو، اس کے بچے نہ ہوں، وہ کسی صحرا اور جنگل میں ڈیرا لگا لے۔ فرمایا نہیں، اسلام میں تو یہ ہے کہ جو رزق حلال بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک حلال کماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رزق حلال عین عبادت قرار دیا گیا۔ صدقہ میں سے فرمایا کہ ایک آدمی کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، ایک درہم مسکین پر خرچ کرتا ہے، ایک درہم دوست پر خرچ کرتا ہے، ایک درہم اپنی بیوی اور بچے پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا جو بیوی اور بچے پر درہم خرچ کیا اس کا ثواب باقی 3 درہموں سے زیادہ۔ تو اسلام نے تو ڈومیسٹک اور فیملی لائف کو انکرج کیا، اور رہبانیت کا یہ تصور کہ بالکل دنیا داری جو ہے وہ چھوڑ دی جائے اور صرف اللہ کیا جائے، نہ اللہ پاک نے اس کو پسند کیا اور نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔
کہا کہ اس دنیا میں رہو اور رہ کر اپنے دامن کو اس قدر پاک رکھو کہ تمہاری لو ہر وقت رب کی طرف رہے، اس کے رسول کی طرف رہے اور اس کے دین کی طرف رہے، اور اسی راستے پر تم چلتے رہو۔ اب یہ تو قرآن مجید نے کہا کہ عیسائیوں کے راہب اور عیسائیوں کے جو بڑے پادری اور عالم ہیں وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ صرف اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے یہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی عالم ایسا کام کرے، پیسے لے کر طلاقیں دلوانا، پیسے لے کر جو ہے لوگوں کے جو ہے وہ چیزیں کرنا، تو اور یا پیروں نے جو دھندے شروع کر رکھے ہیں، جاہل پیروں نے، کہا بالکل وہ اس آیت کے زمرے میں آئیں گے جو ناحق طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری نمازیں اتنی رہ گئی ہیں، اور ایک امام کہتا ہے اتنے پیسے دو آپ کی قضا نمازوں کا اہتمام کر دیتا، تو وہ حرام کا پیسہ کما رہا ہے۔ بہت سارے دھندے اور بہت سارے طریقے، اور آج تو اخبارات پر اشتہارات چھپتے ہیں، ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ لوگ آ کر، تو صرف اور صرف وہ عالم اور وہ پیر جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے اس کا کام اللہ کو پسند ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے اور دین کو استعمال کر رہا ہے تو پھر اس آیت کے زمرے میں آئے گا کہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ فرمایا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا کہ سونا جمع کیا، چاندی جمع کی، پیسہ جمع کیا، بینک بیلنس رکھا اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کیا، سانپ بن کر اس پر بیٹھ گئے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے فرمایا یہ جو پیسہ ہے، یہ جو بینک بیلنس ہے، یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو کوٹھی ہے، یہ جو جائیداد ہے، اور یہ جو سونا اور چاندی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس سونے چاندی کو اور اس دولت کو تپایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاؤُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر داغی جائے گی اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، ان کی پشتیں داغی جائے گی، پشتوں پر جو ہے داغ لگائے جائیں گے۔ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھو اس کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آدمی، علماء نے لکھا کہ کیا مطلقاً پیسہ جمع کرنا ناجائز ہے؟ نہیں، مطلقاً پیسہ جمع کرنا ناجائز نہیں ہے۔ علماء نے لکھا جس آدمی نے حلال کا پیسہ کمایا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو پھر یہ اس آیت کی جو وعید ہے اس کے تحت نہیں جائے گا۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو پیسہ ہے وہ حلال پیسہ ہے، پاک پیسہ ہے، اس کے اوپر اگر اس نے زیادہ سے زیادہ جمع کیا ہوا ہے اور زکوٰۃ دیتا رہتا ہے تو پھر اس کا بقیہ جو جمع شدہ ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق نہیں آئے گا کہ قیامت کے دن وہ پیسہ جو ہے پگھلا کر اس کو کے پیشانی اور پہنوں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ ہاں، جس مال سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس مال سے وہ حقدار کا حق ادا نہیں کرتا، اور اس مال کو یقیناً قیامت کے دن وہ مال انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث اور ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت ایک صحابی رسول جو ہیں ان کو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کر دیا کہ وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا جی میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، سارا مال جو ہے، فرمایا تم پہلے جو ہے وہ جوش میں آ کر سارا مال خرچ کر دیتے ہو اور پھر محتاج ہو کر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے تمہیں مال سے حقدار کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وگرنہ حضرت صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے، عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت سا مال تھا، لیکن وہ مال کس کے لیے استعمال کیا کہ جب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہے اور ساتھ والا مکان کون ہے خرید کر جو مسجد میں شامل کرے، میں جنت میں اس کے لیے اعلیٰ مکان کی گارنٹی دیتا۔
تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے باری رقم دے کر وہ مکان خریدا اور مسجد نبوی میں شامل کر دیا، اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور ایک موقع پر تو انہوں نے جو مال و متاع اشرفیاں لے کر آئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی جولی میں ڈال دی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جولی میں ڈال کر آسمان کی طرف پھینکتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہم لا تسأل عثمان بعد هذا اليوم، اے اللہ آج کے بعد میرے عثمان سے اس کے کسی عمل کا مواخذہ نہ کرنا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے جو کنواں ہے یہودی سے خریدنے کا، حضور نے فرمایا کون ہے جو قیمتاً مسلمان پانی خریدتے ہیں، جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں اعلیٰ کنویں کی گارنٹی دیتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور باری رقم دے کر وہ کنواں خریدتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اپنے نبی اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس رقم تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، لیکن وہ پیسہ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کی نصرت کے لیے اور اسلام کے مشن کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کرتے رہے۔ اور ایک صحابی جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے غزوہ کے موقع پر اعلان فرمایا ہے کہ جو ہے غزوہ تبوک بہت بڑا غزوہ ہے، تو جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں صبح جب جاؤں گا سارے اپنا مال و متاع اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہوں گے، میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، میں کیا کروں؟ وہ رات کے وقت ایک یہودی کے پاس گئے، کہا مجھے آج رات اپنے باغ میں مزدوری دے سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، تم اس باغ کے پودوں کو پانی لگاؤ۔ کہا صبح کیا دو گے؟ کہا صبح ہوگی تو میں 2 سیر کھجوریں تمہیں بطور معاوضہ دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ ساری رات اس کے باغ کو پانی دیتے رہے، صبح مزدوری کے طور پر 2 سیر کھجوریں لی، اور صبح جب صحابہ کرام اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں مال و متاع لے کر آ رہے تھے، کسی طرف جو ہے فاروق اعظم کی گٹھڑیاں ہیں اور کبھی کسی طرف صدیق اکبر کے سامان کے ڈھیر لگے۔ صحابہ اپنے گھروں سے مال و متاع لے کر آئے اور وہ صحابی حاضر ہوئے 2 سیر کھجوریں، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس سے میرا رب خوش ہو جائے، میرا رسول خوش ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اخلاص کو دیکھ کر فرمایا اس کی کھجوریں پکڑ دو اور سامان کی ساری ڈیریوں پر 2 رکھ دو، اس کے خلوص کی وجہ سے اللہ نے باقیوں کا قبول کرنا۔ کہ کثرت نہیں دیکھی جاتی، نیت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین میں کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس وجہ سے کر کے۔ اور پیسہ کمانا جو ہے اس یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کا انفاق خرچ کرنا، وگرنہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن نے نکرا و کماشو فرزند و زن، فرماتے ہیں اچھے کپڑے، بیوی، بچے، مکان، گاڑی، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہو جائے۔ اگر بہت بڑا زمیندار ہے، بہت بڑا جو ہے سرمایہ دار ہے، بہت بڑا مالدار ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، فرمایا وہ دیندار ہے، لیکن اگر کسی کے پاس جو ہے مالی حالت اس کی بہت کمزور ہے لیکن خدا سے غافل ہے، تو فرمایا وہ پکا دنیا دار ہے۔ چیز دنیا خدا غافل بدن، جس دنیا دار کی مذمت آئی ہے وہ ہے جو اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور صرف پیسہ کما رہا ہے، نہ اس کو نماز کی پرواہ ہے، نہ میں بہت سارے لوگوں کو جی آپ نے روزہ رکھا؟ جی نہیں روزہ کدھر رکھنا ہے، آپ تو بڑی جو ہے سو جاتے ہیں، ہم نے دن کے وقت کام کرنا ہوتا ہے، ہم سے روزہ کدھر رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ برکتیں اس مہینے کے اندر ہیں، اس کو حضور نے فرمایا شہر مبارک، یہ سارا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور فرمایا اس میں یزداد فیہ رزق المؤمن، یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اللہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا، مومن کا رزق بڑھا دیتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور سورہ آل عمران میں یہاں تک کہا گیا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، جس مال میں بخل کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو گنجے سانپ کی شکل میں گلے میں توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ جو بخیل کو ڈسے گا
اور ساتھ ساتھ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو آدمی جو ہے وہ پیسہ، اور یہ جو کنیکٹ کیا دونوں کے، جو راہب اور پیر جو مال کھاتے ہیں لوگوں کا ناجائز طریقوں سے، وہ، اور اس کے بعد آج صورتحال کیا ہے، درویشی اور فقیری کیا ہوتی تھی، وہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مدد اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ لوگ کوششیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے بہت بڑے پیر تھے، اس درجے کے پیر تھے کہ علامہ اقبال جیسا دانا راز بھی ان کے مزار اقدس پر جا کر اسلامی عقیدت پیش کرتا ہے۔ آپ کے جو ہے وہ قطب الدین ایبک نے آپ کو ایک خط لکھا، اس نے لکھا نظام الدین اولیاء، میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو گھوڑے ہیں نا، آپ کی خانقاہ پر بندھے ہوئے گھوڑے ہیں، ان گھوڑوں کے جو قلعے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور ان کی جو رسیاں ہیں وہ ریشم کی ہیں۔ ایک طرف آپ کا درویشی کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف آپ کی دنیا داری کا یہ حال ہے کہ آپ کے گھوڑوں کے قلعے کھونٹے وہ جو ہیں وہ سونے کے ہیں، اور ان کی رسیاں، رسے جن سے باندھے ہوئے ہیں وہ ریشم کے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں میں درویش ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین ایبک کو جواب دیا، خط لکھوایا، آپ نے فرمایا کجا انداختم در دلے مگر انداختم در گلے، فرمایا میں نے یہ سونے کے قلعے اپنے دل میں نہیں لگائے، میں نے زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں اور میرے گھوڑے ان پر پیشاب کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، مگر مصطفیٰ کے غلام کے نزدیک ان کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے ان کو زمین کے اندر گاڑا ہے، دل میں نہیں گاڑا، زمین پر گاڑا ہے، میرے گھوڑے ان پر پیشاب کرتے ہیں، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ اور خادم اقبال تھا، خادم اس کا نام بھی اقبال تھا، بلکہ علامہ نے ایک اور جگہ پر لکھا، انہوں نے کہا محبوب الہی آپ اپنے خادم کا صدقہ میرے اوپر نظر کرم فرما دیں۔ اس خادم اقبال کا بیان ہے کہ محبوب الہی جب سحری کرتے، ہمارے تو صرف رمضان سے ان کی پورا سال ہی، کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہوا کرنا پورا سال ہی روزے رکھتے، تو اقبال کہتے جب سحری کرتے تو تھوڑا سا لیتے، اور جب افطار کا وقت آتا تو میں کھانا تیار کر کے سامنے رکھتا، تو حضرت محبوب الہی لقمہ اٹھا کر منہ کے قریب لاتے اور پھر واپس رکھ دیتے۔ میں کہتا حضور سارے دن کے بھوکے ہیں، کیوں نہیں کھایا؟ ارشاد فرماتے پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق بھوکی ہوگی، اللہ کے پتہ نہیں کتنے بندوں نے آج کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو نظام الدین کے حلق سے یہ کھانا نیچے نہیں ہوتا۔ یہ وہ خیر خائی تھی، یہ وہ بلائی تھی، یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے کر کے اقبال جیسا شخص بھی کہتا ہے فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جو کی امت کے جو علماء حق ہیں، وہ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ تو اس وجہ سے کر کے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، رشوت کے طریقے سے جو ہے، آج نبی پاک علیہ السلام نے جو آدمی گورنمنٹ کی پوسٹ کو عہدے کو کنڈکٹ کرے، اس کو اسلام کے اندر گفٹ لینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک آدمی کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا، اور جب زکوٰۃ اس بستی سے کلیکٹ کر کے لایا تو اس کے پاس کچھ زائد مال تھا، تو پوچھا یہ زائد مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگوں نے مجھے تحائف دیے ہیں، زکوٰۃ تو میں نے کلیکٹ کی، کیونکہ زکوٰۃ کی مد سے ایک جو کلیکٹر ہے، عامل ہے زکوٰۃ کا، اس کی وہ اوپر تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو، یہ قرآن مجید نے اس کی ہیڈ بیان کی۔ تو اضافی مال، کہا جی تحائف دیے ہیں، فرمایا اگر تیرے پاس یہ ذمہ داری اور عہدہ نہ ہوتا تو کیا پھر تجھے لوگ تحائف دیتے؟ اس کو اسی وقت اس عہدے سے سسپینڈ کر دیا، کہا جو گورنمنٹ کی ڈیوٹی کر رہا ہے اس کا دامن ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم الراشی والمرتشی فرمایا کلاہما فی النار،
رشوت لینے والا بھی دوزخ میں جائے گا، رشوت دینے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو لوگوں کے مال جو ہے ناجائز ناحق طریقے سے کھانا اور پھر مال کو جمع کر کے رکھتے رہنا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہ کرنا، اس سے صدقہ و خیرات بھی نہ کرنا، اسے ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنا۔ یہ سوال کیا گیا کہ کوئی عورت بیوی مالدار ہے، خاوند غریب ہے، اس کا پاس اساس ہے، تو خاوند پر پوچھا گیا کہ خرچ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کہا کر سکتی۔ کہا خاوند امیر ہے اور بیوی کے اوپر، کہا اس کے اوپر تو ذمہ داری ہے، لیکن اگر بیوی امیر ہے اور خاوند غریب ہے تو پھر کہا اس کو دو اجر ملے گا، ایک قرابت داری کا اجر ملے گا، دوسرا خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ تو ہم اب جب قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو دو اجر ملتا ہے۔ آپ کسی غریب بھائی کی مدد کر دیتے ہیں، غریب بہن کی مدد کر دیتے ہیں، کسی پھوپھی کی بیٹی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی غریب مسکین رشتہ دار بیوہ یتیم کی مدد کر دیتے ہیں، دو اجر، ایک خرچ کرنے کا اجر، دوسرا قریبی رشتہ دار پر خرچ کرنے کا اجر۔ تو اس وجہ سے کر کے صرف وہ مال جس سے انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور جس سے صدقہ و خیرات نہیں دیتا، اس مال کو قیامت کے دن انسان کے لیے جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں تپا کر انسان کی جو ہے پیشانیوں کو اور ان کی پشتوں کو اور ان کے پیروں کو داغا جائے گا۔ لیکن جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے وہ مال تو انسان کے لیے ایک ایسا سرمایہ ہوگا جو اس کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو ہر قسم کی کرپشن سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دامن کو ان کرپٹ اور حرام مال سے اور ناجائز مال سے محفوظ رکھے اور حلال کمانے، حلال کھانے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔